إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آج سے ہم ایک نیا موضوع اپنے کورس میں شروع کر رہے ہیں. جن لوگوں کو یاد ہے انہیں یاد ہوگا کہ اس کورس کے 2 عنوان ہیں اور ویسے نوٹس مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بہرحال تو یہ ہمارا جو کورس جاری ہے اس کورس میں 2 عنوان تھے اور ہیں. ایک عنوان تھا اختلاف امت اور اس کے اسباب اور اس کا حل، اور دوسرا عنوان اس کا حصہ جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے اہل علم کے درمیان علمی اختلاف کے اسباب. پچھلے درس میں ہم نے اختلاف کی برائی اور نقصانات، دینی نقصانات، دنیاوی نقصانات، انفرادی و اجتماعی سماجی ہر اعتبار سے جو نقصانات اختلاف کے ہوتے ہیں، پچھلے درس میں ان اختلافات کے بارے میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. اب اس کے نتیجے میں ایک آدمی کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب اختلاف برا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تو پھر جو لوگ علم رکھتے ہیں یہ بات سب سے زیادہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور جتنے بڑے عالم ہیں ان کو اس سے زیادہ سمجھنا چاہیے کہ اختلاف بری بات ہے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم علماء کو دیکھتے ہیں اور ان علماء کو جو گمراہ بھی نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ خیر والے اہل حق علماء ہیں، جیسے 4 امام یا ان کے علاوہ دوسرے بڑے علماء، اگر ان کے فتاویٰ کو، ان کی تحقیقات کو، ان کی کتابوں کو، ان کے اقوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو طہارت سے لے کے جنازے تک کئی مسائل ایسے دکھائی دیتے ہیں جن میں ہم کو اختلاف دکھائی دیتا ہے. وضو کے لیے نیت لازم یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وضو کے لیے نیت لازم ہے یا نہیں؟ تو آپ کو ملے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے لیے نیت لازم نہیں ہے، یعنی وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی اگر ایک آدمی کہ وہ اعضاء دھو دیے جائیں تو بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن باقی 3 امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان تینوں کے نزدیک وضو کے لیے نیت شرط ہے. اگر آدمی کی نیت نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں. اب یہیں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وضو ہے، غسل ہے، اور تیمم ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، کئی مسائل ہیں، جنازے تک. ان تمام مسائل میں دکھائی دیتا ہے کہ علماء میں آپس میں کئی مسائل میں اختلاف ہے. ایک مسئلہ ہے اس میں فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. کئی مسائل میں اختلاف. بلکہ ایک امام ہیں، ان کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد امام ابو یوسف، اور دوسرے شاگرد ہیں امام محمد. باقی اماموں کو تو چھوڑ دیجئے، جب ان اماموں کو دیکھتے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف دکھائی دیتا ہے. استاد اور شاگرد میں بھی اختلاف.
کہ امام ابو حنیفہ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے لیکن دوسرا کہہ رہا جائز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا جائز ہے. لازم ہے، لازم نہیں ہے. کئی مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف دکھائی دیتا ہے. جو آدمی تحقیق کے میدان میں اترتا ہے اور براہ راست اہل علم کے اقوال دیکھتا ہے، اس کو ایک بہت بڑا اختلاف مسائل میں دکھائی دیتا ہے. اور ایسے وقت میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ان علماء کے لیے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات بدگمانی بدزبانی تک لے جاتی ہے. پہلے دل میں ان کے لیے خرابی آتی، کیا کر کے رکھ دی دین کا. پھر فرسٹریشن بڑھتا ہے، اور غبارہ جب لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ غبارہ ہے بلون پھونکو، اس میں آپ پھونکو، ایک لمٹ ہے اس کی. جب اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھٹ سے پھٹ جاتا ہے ایک دم. تو جب ایک آدمی کسی طرح کوشش کرتا ہے نہیں ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا، ایک وقت کے بعد میں اس کو غصہ آنے لگتا ہے، اور یہ غصہ اس کی زبان سے ظاہر ہونے لگتا ہے. پھر وہ علماء کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، علماء کے خلاف زبان غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ ان کو گمراہ قرار دے کر اور سب ان کی جو بھی تحقیقات ہیں، علمی خدمات ہیں، سب کا انکار کر دیتا ہے. اور جب ایک آدمی کے دل سے علماء کی قدر نکل جاتی ہے تو لازمی طور پر نتیجہ اس کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہی کا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اجتہاد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. بھائی کسی عالم سے تو پوچھنا ہے نہیں کیونکہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے، تو میں خود اب یہ کام انجام دوں گا. ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ اب میں ہی پورا پیٹ چیر کے اپنے پیشنٹ کا علاج کیا کام ہی تمام کر دوں گا. جو کام آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ کام اپنے ہاتھ میں آدمی لے لیتا ہے، اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی میں کیوں پڑھوں اتنی ساری کتابیں، انہوں نے آپس میں اتنا اختلاف کیا، مجھ کو کنفیوژن نہیں چاہیے. اب میں ہوں اور میرا قرآن ہے اور صحیح بخاری، بس میرے لیے اتنا کافی ہے. کیا ایسا آدمی صحیح جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن کے فہم کے لیے اس کے لیے دلائل اور اس کے اندر جو بھی تفصیلات ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. حدیث کے سمجھنے کے لیے اصول حدیث اور فہم حدیث اور قواعد وغیرہ جو بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. کیا ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ صرف بخاری لو؟ نہیں، ہم کو قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو. یہ نہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے صرف بخاری لو، کہا گیا ہے نہیں. جو بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ لینا پڑے گا. اب آدمی جب علماء سے آزاد ہو جاتا ہے تو اب وہ اپنا خود ایک پیمانہ بنا لیتا ہے، اگر ایسا ہو تو میں مانوں گا، ایسا ہو تو میں مانوں گا. پھر وہ اپنی عقل سے سمجھنے لگتا ہے، علماء کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے. پھر علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بڑے بڑے اماموں کو کچھ بھی بولتا ہے. جب ایک بار علماء کی قدر دل سے نکل جاتی ہے تو ایک آدمی وہیں سے گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے اور علماء کا احترام نہ کرے، ہمارے علماء کا حق نہ جانے. تو یہ جو چیز ہے، علماء کا حق نہیں جاننا، ان کا احترام نہیں کرنا، ان کی عزت نہیں کرنا، ان سے استفادہ نہیں کرنا، یہ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ایک حدیث میں جیسے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے علم کو یوں ہی چھین نہیں لے گا کہ تمہارے بالکل دلوں سے چھین لے، ایسا نہیں چھین لے گا. علم تھا اور اچانک آدمی
سلام پھیرا نماز کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کئی حدیثیں غائب ہو گئیں، کئی آیتیں غائب ہو گئی دل سے، یاد ہی نہیں آ رہا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. رات میں سویا اور بہت ساری باتیں یاد تھیں، صبح کو اٹھا تو سب غائب. اس طرح سے آٹو ڈیلیٹ نہیں ہوگا، کچھ اپنے آپ ختم علم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تم سے علم کو یوں ہی چھین نہیں لے گا، بلکہ علم کیسے تم سے اٹھے گا؟ ایک ایک کر کے علماء اٹھتے چلے جائیں گے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء بعلمہم، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے ساتھ ان کے علم کو اٹھا کر چھین لے گا. ایک ایک کر کے علماء چلے جائیں گے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا لوگوں کے درمیان تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنائیں گے جو رہنما ہونے کے لائق نہیں ہوں گے، گہرا علم ان کے پاس نہیں ہوگا، سطحی باتیں کچھ جانتے ہوں گے، آدھا ادھر کا معلوم ہے آدھا ادھر کا معلوم ہے، دونوں جوڑ کے پورا بنایا، ایسے لوگ ہوں گے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ لوگوں کے لیے گمراہی کے دروازے کھولتا ہے. علماء کی اہمیت دین میں ہمیشہ باقی رہے گی. ہاں اب علماء میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. علماء میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دین کے نام پر ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا دار لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. لیکن کیا زمین پر اہل حق علماء نہیں ہیں؟ ہمیشہ رہیں گے، لیکن دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جائیں گے اور بعد کے دور میں بہت کم رہ جائیں گے. تو ایسے وقت میں جہاں علماء نہیں ہوں گے لوگوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ پھر وہ ایسے لوگوں سے پوچھنا شروع کریں گے جن کے پاس واقعی گہرا علم نہیں رہے گا. وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام میں علماء کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے. کون سے علماء؟ جو اہل حق ہیں. اہل حق ہیں جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں واقعی وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے علماء جو اللہ سے ڈر کے پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں یہ واقعی علماء ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہے. دو چار باتیں جان لینے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا ہے، واقعی اس کو قرآن و سنت کا گہرا علم ہو. تو ایک آدمی جب اختلاف کی برائی جانتا ہے اور پھر علماء کے اقوال دیکھتا ہے اور اس میں ان کی اختلافات دیکھتا ہے تو اس کو وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اختلاف برا ہے، پھر ان علماء نے اختلاف کیوں کیا. وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر جواب نہ ملے اور اس کی سمجھ میں بات نہ آئے تو بعض اوقات اپنی طرف سے ان کے بارے میں کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل اس اختلاف کو سامنے رکھنے کے بعد اس کا فیصلہ کرنے کے بجائے سب اپنی جگہ صحیح ہیں اور امت کا اختلاف رحمت ہے، اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بولتے ہیں حلال وہ بھی صحیح، یہ بولتے ہیں حرام وہ بھی صحیح، ایسا کیسا بولے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک سب صحیح ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک علماء کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا ہے. پھر وہ علماء سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان اماموں سے، 4 اماموں سے یا اس طرح کے جو علماء گزرے ہیں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، انہوں نے اسلام کو 4 حصے کر دیا. 4 اماموں نے یہ نہیں کیا ہے، ان کے بعد والوں نے یہ کیا ہے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے بعض اوقات جس کی غلطی نہیں ہے اس کے سر دوسروں کی غلطی ڈال دیتا ہے.
جس کی غلطی نہیں ہے. ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ ماں کی گود میں سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا؟ بیٹا. اب کوئی آدمی عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام پر طعن کرنے لگے کیا سکھا کے گئے لوگوں کو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا جرم ہوگا، یہ کفر ہوگا کہ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہے. تو یہ ان کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں سکھایا. انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کو یہ جو آج کر رہے ہیں وہ نہیں سکھائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رہنما نہیں سکھاتا ہے، لوگ اپنے طور پر کچھ بھی ایجاد کر لیتے ہیں اور اس کی نسبت انبیاء سے، علماء سے، اماموں سے، اولیاء سے جوڑ دیتے ہیں. لوگ اپنی خرافات کو چلانے کے لیے بڑے نام استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ چیز چلے. یہ ہمیشہ سے گمراہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے. اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اتنے سارے امام تھے، انہوں نے اختلاف کیا، ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کیا اس میں اماموں کی غلطی ہے؟ کیا اس اختلاف جو علمی اختلاف ہے اس کے سلسلے میں ان کا کوئی جرم ہے؟ بلکہ ذہن میں بات آتی ہے بعض اوقات بعض لوگوں کے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی مخالفت کیسے کرتے تھے؟ دیکھو ان کا یہ فتویٰ ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، آیت سے ٹکراتا ہے. اب کیا یہ قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے مخالف تھے؟ کئی سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب آدمی نہیں پاتا ہے اور اپنی طرف سے کسی بھی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. واقعی کیا وجہ ہے اس اختلاف کی؟ علمی اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پر میں اہل علم سے مراد وہ اہل علم مراد لیتا ہوں جو اہل حق ہیں. باقی جو ایک دوسرے کے خلاف مار پیٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا قمیض کھینچ کے پھاڑ رہا ہے، وہ اس کی ٹوپی کھینچ رہا ہے، وہ الگ ہے، وہ جھگڑے ہیں، وہ اختلاف نہیں ہے. اس کو ہم چھوڑ دیں، وہ کہہ رہا فاتحہ اور وہ کہہ رہا کنڈے اور یہ مار پیٹ کر رہے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف، اس کو چھوڑ دیجئے. یہ میں اس اختلاف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب آدمی علمی کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو بڑے بڑے علماء جو اہل حق ہیں ان کے فتووں میں، ان کی تحقیق میں اختلاف دکھائی دیتا ہے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ اور کیا وہ اس میں مجرم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایکسکیوز، کیا ان کے پاس کوئی عذر تھا؟ ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کے بارے میں کیا سمجھیں؟ وہ اچھے تھے، برے تھے، اختلاف کیے، جھگڑے کیے، کیا کیے انہوں نے؟ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیے؟ اسلام کے دشمن تھے وہ؟ یہودیوں کے نعوذ باللہ ایجنٹ تھے وہ؟ کیا تھے؟ کس کے بھی ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جو انکار حدیث کی طرف چلا گیا، اس نے ائمہ جو حدیث کے امام تھے ان پر بھی تہمتیں لگائیں، انہوں نے حدیثیں گھڑ لیں، اور جو فقہ کے امام گزرے ہیں ان کے اوپر بھی تہمتیں لگائی کہ انہوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ کیا توجیہ؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اتنے اختلافات علمی اعتبار سے ہوئے؟ جب قرآن و حدیث ایک ہی ہے تو پھر نتیجہ الگ الگ کیوں؟ 2+2 4 ہوتا ہے تو پھر الگ الگ سکول سے الگ الگ آواز کیوں آ رہی ہے؟ الگ الگ لوگ الگ الگ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ اتنا آسان ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 10 اور 10 20 ہوتے ہیں؟ یا اس کے اندر انسان سے سوچ کا فرق اور غلطی کا امکان ہے؟ کیوں اختلاف علماء میں ہوا؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ آئیے ہم اس کورس میں، اس حصے میں، یہ جو دوسرا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ہم پر علماء کی اطاعت فرض نہیں کی ہے کہ فلاں عالم کی تم مانو، یہی تمہارے لیے رہنما ہے، اسی کی بات تم کو ماننی پڑے گی. اللہ نے کسی ایک شخص کی بات کو لازم نہیں کیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اور رسول کی بات کو بلا دلیل کے مطالبے کے لازم کیا ہے. یعنی
کوئی آدمی اس سے اللہ کا حکم بتایا جائے، رسول بتایا اس سے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، جیسے قرآن میں پڑھا اس نے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب قرآن میں اس نے پڑھا، مولوی صاحب سے پوچھ رہے کون بتائے یہ ایسا؟ بولے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہ کس دلیل کی بنیاد پہ کہا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ایسا؟ نہیں، کہ کہے کہ مولوی صاحب آپ دلیل دیتے ہو، اللہ نے بھی تو دینا چاہیے۔ اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی بات خود دلیل ہے، وہ فیصلہ ہے جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں اس کی یہ دلیل ہے۔ اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم خود ایک دلیل ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ حلال کیا تو حلال، حرام کیا تو حرام۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، کیونکہ اللہ آیت دیکھی کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ربا کو، یعنی سود کو۔ تو کس نے حلال کیا اور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ اس کو اختیار ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ بندوں کو جو چاہے حکم دے۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دے دیں ایسا کرو، تو کیا آدمی پوچھ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو بول رہے ہو اس کی ہم کو دلیل دو، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول بھی خود دلیل ہے۔ لیکن کیا یہاں پر ایسا ہے کہ رسول اپنے طور پر حلال و حرام کر سکتے ہیں؟ نہیں، رسول کی بات خود کیوں دلیل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یا دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری اختیار کی اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا۔ جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اپنی طرف سے بولتے ہیں؟ نہیں، رسول جو بولتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک حکم ہے اللہ کا اور ایک حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے اور رسول کو نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں میں نسبت کیا ہے؟ دونوں کے حکم میں نسبت کیا ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ اللہ کا حکم خود دلیل ہے اور رسول کا حکم خود دلیل ہے کہ نہیں؟ بول کہ ہاں بولنا کہ نہ بولنا؟ رسول کا حکم خود دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں۔ تو رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ رسول کا اپنا حکم ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ کیا رسول کو یہ بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی کہ رسول کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایسا کہ تو سب پبلک جاگ جاتی ہے، ارے اپنا نمبر بھی آ سکتا ہے ابھی۔ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ دو بات یاد رکھیں یہاں پر، یہ مطلب نہیں یہاں پر کہ رسول کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نہیں، ہاں کہ نہیں، ہاں بھی نہیں بھی، اس میں دو قول ہیں۔ ہاں
ایسا ہے نہیں. کیا رسول کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں. ہاں کیسا نہیں؟ کیونکہ وہ ایک بار جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں بتایا تو وہ نہیں ہوئی پیداوار کھجور کی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی بالکل صحیح. دیکھیے اللہ کے نبی، اس سے اور ایک آسان مثال میں دیتا ہوں اور وہ بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر ہوتا تو آپ کھا لیتے، اگر نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ فإنی صائم، میں روزے دار ہوں. تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، یہ کیا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اس میں ہر جملہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. لیکن پھر یہ جو اس آیت کا کیا کریں گے آپ؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. تو کیا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ رسول کا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہو رہا ہے نا کہ نہیں؟ نہیں بھی ہاں بھی. دین کی بات، صرف دین کی بات اس میں آیت میں ہے ایسا؟ یعنی ہر جملہ وحی ہے. تو یعنی وحی کی بات صرف دین کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ وحی نہیں آ سکتی اللہ کی طرف سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی جوتیوں میں نجاست تھی. جبریل نے آ کے کیا کہا؟ کوئی شرعی مسئلہ بتایا؟ جوتیاں نکال دو، آپ کی جوتی میں نجاست ہے. یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں. یہ تو ایک خبر ہے کہ ایسا ہے. تو اس کے علاوہ بھی تو وہی آ سکتی ہے نا، کوئی بھی انفارمیشن آ سکتی ہے. یا جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگی، وہی آئی. نہیں، ایسا نہیں. جو لوگ بول رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. وہ بالکل پاکیزہ خاتون ہے. تو یہ برات ہے، پرسنل میٹر ہے. تو وہی ذاتی زندگی میں بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جبریل نہیں آئے، پھر آ کے بتایا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کے گھر میں شریر کے نیچے ایک چھوٹا کتے کا بچہ تھا، اس لیے ہم نہیں آئے. ایسے گھر میں ہم نہیں آتے جس میں کتا ہو. پھر آپ نے دیکھ کے جھانک کے اچھا کتا، پھر نکالے اس کو آپ نے وہاں سے. تو اس انفارمیشن کے لیے بھی آتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں. یا جیسے طائف میں آپ تھے، جبریل آئے، فرشتہ لے کے آئے. کون سا فرشتہ تھا وہ؟ ملک الجبال. جبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ. اس نے کیا انفارمیشن دیا؟ میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں اور مجھ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، آپ اگر حکم دے تو ان کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ پیس کے رکھ دیتا ہوں. پیس کے رکھ دینا ان کو کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں. تو یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اب اس آیت کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. تو یعنی کیا رسول کا ہر کلام وحی ہوتا ہے؟ نہیں. پھر دیکھیے اس آیت کو کیا سمجھیں گے ہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ وحی ہوتا ہے؟ نہیں. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وَمَا نہیں نافیہ ہے. یہ يَنْطِقُ بات کرنا، عَنِ الْهَوَىٰ خواہش سے. خواہش کا مطلب کون سی خواہش؟ بری خواہشات. اپنی عقل سے کچھ بھی کرنا اور اپنے دل سے کچھ بھی غلط چیز چاہنے کے طور پر کوئی چیز کرنا، اس کو ہوا کہتے ہیں. رائے بھی اس میں آتا ہے جو بے بنیاد رائے ہو شریعت سے ہٹ کے، اور خواہش جو شریعت میں ممنوع چیز ہے اس کے لیے بھی ہوا آتا ہے لفظ. تو یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وحی کی بنیاد پر. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں
بعینہ یہ آیت نازل ہوئی، وہ بھی آتا ہے۔ اس میں اس آیت کے علاوہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اللہ کی طرف سے اس کا فہم دیا جاتا ہے، وہ جو سمجھاتے ہیں وہ بھی آتا ہے۔ اور آپ جو اجتہاد کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہوتا تھا وہ اجتہاد خواہش کی بنیاد پر تھا یا وحی کی بنیاد پر تھا؟ وحی کی بنیاد پر تھا۔ تو اگرچہ وہ آپ کا اجتہاد تھا لیکن وہ خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، عمرہ کر رہے ہیں مثلا، تو آپ نے یہ سمجھا اس وحی کی، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نبی کا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو کیا سمجھا انہوں نے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یعنی میسج ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا خواب میں آپ طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ نے اس میں کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ بعینہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ آیا تھا ایسا جاؤ عمرے کے لیے؟ نہیں، آپ نے اس خواب سے جج کیا کہ عمرہ جانا ہے۔ وہ خواب صحیح تھا لیکن اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ اس سال، اس خواب میں تھا اس سال کا نہیں تھا۔ پھر آپ حدیبیہ میں گئے، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیے، تو کیا خواب غلط تھا؟ نہیں، لیکن آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے یہ سمجھا اس سے کہ اسی سال ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیٹ اس میں آئی ہوئی نہیں ہے، اور نیکی میں جلدی کرنا چاہیے کہ دیری جلدی، تو آپ گئے۔ لیکن بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ آگے یہ چیز ہونے والی ہے، اور اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس وقت تک، کہ بعد میں بتایا اللہ نے، اللہ کی مرضی۔ آج بتایا تو اللہ کی مرضی، کل بتایا تو اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے بتائے۔ اللہ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ اب بتانا چاہیے؟ نہیں، اللہ جب چاہے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بنایا اس کو کئی لوگوں کے لیے کہ وہاں لوگ گئے، اتنی بڑی آزمائش ہوئی اور اس کے باوجود وہاں پہ عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر واپس لوٹے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا، اللہ کو کرنا تھا ایسا، اللہ نے کیا ایسا۔ نبی کو بھی نہیں بتایا اس سال، نہیں، بعد میں بتایا نبی کو، کیونکہ آپ علم غیب جانتے تھے نہیں۔ تو آپ وہاں گئے اور پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ اس سال کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آئندہ ہونے والا ہے۔ تو لیکن آپ نے جو اجتہاد کیا اس خواب کی بنیاد پر، وہ کیا خواہش کی بنیاد پر تھا؟ نہیں، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وحی کی بنیاد پر، آپ کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن بنیاد کس پر تھی؟ تو نبی کبھی بھی خواہش کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نبی کی ہر بات لازم نہیں ہے کہ وحی کا جملہ ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا لفظ ہو، لیکن نبی اگر اجتہاد بھی کرتے ہیں اور اجتہاد کی بنیاد پر بھی کچھ کہتے ہیں تو بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اس بات کو لازم کیا ہے کہ وہ اللہ کی مانیں اور رسول کی بات مانیں۔ کہاں ہے اس کی دلیل؟ آئیے دیکھتے ہیں، اور ایک چیز اس میں آئے گی، پھر اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ تیسرا حکم کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی، اور فرما برداری کرو کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے اولو الامر کی۔ تو تین لوگوں کا حکم ماننے کے لیے کہا گیا، کس کا؟ کس کا؟ اللہ کا، رسول کا، اور اولو الامر کا۔ اولو الامر، اولو الامر کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور عام علماء نے اس کو کہا، ابن عباس کہتے ہیں کہ
اس سے مراد اولو العلم والفقہ ہے، علم اور فقہ والے، جن کو دین کا علم ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کو دین کی گہری سمجھ ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد حکام ہے۔ حکام کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، چاہے وہ سفر میں امیر ہو یا حضر میں امیر ہو، اسلامی حکومت میں گورنر ہو، قاضی ہو، جس کو اتھارٹی ہوتی ہے کمانڈ کرنے کی، چاہے وہ فوج کا کمانڈر ہو، چاہے وہ شہر کا قاضی مفتی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہو، جس کے پاس حکم دینے کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ حکم دیتا ہے، قانون چلاتا ہے، وہ بتاتا ہے ایسا کرو۔ تو یہ تیسرا یہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں کیا ہوں، صاحب اختیار ہوں، اولو الامر ہوں، حکم دینے کا اختیار رکھتے ہوں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد حکم دینے کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دو ہیں یا ایک ہے؟ کیا اس سے مراد علماء ہیں یا اس سے مراد حکام ہیں؟ پہلے ہم حکام کو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارے لیے فرما برداری لازم ہے، علیکم بالسمع والطاعہ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، تمہارے لیے سننا اور فرما برداری کرنا لازم ہے، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں پر کسی حبشی غلام کو امیر بنایا جائے تو اس کی بات ماننا کیا ہے؟ لازم ہے، ماننا پڑے گا۔ اگر امیر مسلمانوں کا حکم دے کہ سب جمع ہو جاؤ تو ان کے لیے اس حکم کو ماننا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ لازم ہے۔ تو مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے وہ جو حکم دیتا ہے اس حکم کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ کیا اس میں علماء آتے ہیں؟ اہل علم نے اس میں کہا کہ اس میں علماء آتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے جب وہ حکم دے رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے، تو یا تو خود وہ عالم ہوگا، اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو کچھ بھی شریعت کا نفاذ اسلامی حکومت میں کرنا ہے، کیا کچھ بھی دل سے قانون بنا سکتا ہو؟ نہیں۔ وہ شریعت کا نفاذ کرے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گا یا اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا؟ آج سے تمہارے لیے شراب پینا حلال کر سکتا ہو؟ نہیں۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز حلال و حرام نہیں کر سکتا ہے۔ کس بنیاد پر کرنا پڑے گا اس کو؟ حکم دینے کی بنیاد کیا ہے اسلام میں؟ اسلامی قانون کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو اب اگر ایک مسلمانوں کا حاکم بن جاتا ہے اور اس کے پاس مان لیجئے قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے طور پر کچھ بھی بول سکتا ہے؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کی رہبری لینی پڑے گی۔ تو معلوم ہے کہ یا تو خود اس کو عالم ہونا چاہیے حاکم کو، اور اگر نہیں ہے تب بھی اس کو کس کی رہبری لینا پڑے گی؟ علماء کی۔ تو علماء ایسے یا ویسے آتے ہی ہیں اس میں، چاہے آپ حاکم کہیں چاہے آپ عالم کہیں، کیونکہ شریعت کے نفاذ کے لیے علم ضروری ہے، اور لہٰذا اس کے لیے کون ضروری ہیں؟ علماء۔ تو اس اعتبار سے ابن عباس کا آپ قول دیکھیں گے تو بالکل اپنی جگہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ یہ گہرائی تھی ان کے علم کی، اس لیے کہا کہ انہوں نے علم اور فقہ والے، گہرا علم رکھنے والے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، یہ لوگ مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ عالم کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو اینڈ میں عالم انہی سے پوچھ کے فیصلہ، حاکم جو ہوتا ہے حاکم کو علماء ہی کی ضرورت پڑے گی، وہ فیصلہ دے گا تو علماء سے پوچھ کے ہی فیصلہ دے گا۔ تو علماء کو یہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے تو تقلید لازم ہو رہی، پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی امام کی بات ماننی پڑے گی، تو صرف اللہ اور اس کا رسول تو نہیں ہے، یا تو پھر تیسرا بھی تو آ گیا نا، تو پھر اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، اور چاروں امام میں سے
ایک کی بھی مانو. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے. کیسا غلط ہے یہ؟ چاروں کی مانو. اب آپ اس میں دیکھیے کہ ایسا کہنا، اب بہت سارے لوگ آپ کو یہی دلیل دیں گے، بولیں گے دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں. تم کیوں کہتے ہو صرف اللہ رسول کی مانتے ہم لوگ؟ قرآن کی آیت میں تیسرا بھی ہے، تم کیوں نہیں مانتے ان کی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یعنی ہم یہ کہیں گے، جواب یہ اس کا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بات اگر ملتی ہے قرآن و سنت سے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں. تو یہاں پر قرینہ کیا ہے اس بات کے بولنے کا کہ ان کی بات نہیں بھی مان سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے ان کی بات نہیں بھی مان سکتے ہیں تو یہ کس بنیاد پر؟ اللہ نے تو کہا مانو، نہیں مانو کدھر کہا اللہ نے؟ اگر کوئی بات مسئلہ رہا قرآن میچ نہیں کر رہا، میچ نہیں کر رہا، اور وہ بول رہے مانو، نہیں مان سکتے. دلیل کیا ہے؟ اگر خلاف ہو جائے ان باتوں میں. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، اس کے ضمن میں ایک واقعہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں، امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، اس واقعے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بعض صحابہ کو ایک لشکر روانہ کیا اور ان پر ایک صحابی کو امیر بنایا اور لوگوں سے کہا یہ جو امیر ہے اس کی بات ماننا. تو کیا وہ اولو الامر میں سے ہو گیا شخص کہ نہیں؟ شریعت رسول نے طے کیا مانو، تو اللہ ہے وہ نہیں، رسول ہے وہ نہیں، تیسرا بچا کون؟ اولو الامر. تو حکم دینے کا اختیار، جب ماننا ہے تو حکم دے گا تو ہی مانیں گے نا. تو اس کو حکم دینے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے کہا کہ ان کی بات ماننا. گئے سب لوگ سفر میں گئے. سفر کے دوران اس امیر کو لوگوں کی بات پر، کچھ بات پر غصہ آیا. کچھ تو گڑبڑ ہوئی، کچھ تو ہوا، اس کو بہت غصہ آیا لوگوں کے اوپر، جو اس کے ساتھ میں تھے ان پہ غصہ آیا اس کو. اس نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم میری بات مانو؟ تو بولے ہاں بولے تو ہیں مانو. جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. گئی پبلک پوری لکڑیاں جمع کر کے ادھر ادھر سے لے کے آیا. امیر کا حکم ہے بھائی لاؤ. لائے. اس نے کہا آگ لگاؤ اس میں. سب نے بولے آگ لگاؤ، تو لگاؤ. لگائے. 2 حکم تو ہوئے پورے. اب تیسرا حکم بہت ڈینجر آیا. تیسرا حکم کیا آیا؟ کودو. ارے کودو. راوی کہتے ہیں کہ جب امیر نے کہا کہ آگ میں کودو، وہ سمجھ رہے ہیں کچھ تو پکانے کا جو ہے بریانی کچھ تو بنے گی، کچھ تو بنے گا کھانے کا، گوشت ووشت. بولے امیر بول رہا ہے، حکم دے رہا ہے لکڑی لاؤ، تو لکڑی لائے. آگ جلاؤ تو آگ جلائے. تیسرا جو حکم آیا وہ کیا تھا؟ آگ میں کود جاؤ. جب اس نے یہ حکم دیا امیر نے کہ آگ میں کودو، تو سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے. کیا ان کو کیا ہوا؟ یہ کیا حکم ہے؟ اور وہ آگ میں کودے نہیں. ان میں سے کچھ نے کہا نہیں، ہم اسلام میں آئے آگ سے بچنے کے لیے آئے. اگر ہم اسلام نہیں لاتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں. تو آگ سے بچنے کے لیے، آگ سے ہم بھاگ کے اسلام میں آئے، پھر آگ میں کیسا چلے جائیں؟ ہم نہیں جاتے ہم آگ پہ. انہوں نے ماننے سے انکار کیا. کس کی بات ماننے سے انکار کیا؟ اب آپ دیکھیے اس شخص کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا تھا؟ تو ماننا تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
اس کی بات ماننا طے کیے تھے کہ نہیں؟ کتنی بات ماننے کے لیے بولے تھے؟ 4 5 2 دن تک 3 دن تک، کتنے ماننا؟ الٹیمیٹ اس کی بات ماننا، ایک جنرل حکم تھا وہ، یعنی جو بھی بولے وہ ماننا، کوئی پرسنٹیج اور کچھ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا. جب سفر سے وہ واپس لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پورا کیس پیش ہوا، ایسا ہوا، ہم لوگ نہیں کودے. آپ نے فرمایا اگر تم کود جاتے تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے. انما الطاعۃ فی المعروف، ارے فرما برداری تو اچھے کاموں میں ہے، غلط کام میں نہیں. دوسری بات میں آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے کام میں مخلوق کی فرما برداری نہیں. یہ کیا ہے؟ ایک رول ہے، قاعدہ ہے. حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا لہ الخلق والامر. دیکھیے قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا؟ الا لہ الخلق والامر. 2 چیزیں اللہ نے بیان کی، کریٹ کرنا، تخلیق جس کو آپ کہتے ہیں، پیدا کرنا، وجود دینا، یہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا. تو پیدا کرنا بھی اللہ کا حق ہے اور حکم دینا بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو خلق اور امر دونوں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. پیدا وہ کرے گا اور حکم یہ دے گا نہیں، اس کے حکم سے اس کا حکم جب ٹکرائے گا نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اصول. یہ اصول سکھانے والے کون سے امام ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے، اس واقعے سے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ماننے کا حکم دیا، رسول کی ماننے کا حکم دیا، اور کس کا؟ اولو الامر کا. اللہ کی بات فائنل اتھارٹی ہے. اس میں ایسا ہوگا کہ اللہ کا حکم اگر ٹکرائے فلاں چیز سے تو نہیں مانیں گے، ایسا ہے نہیں. اللہ کا حکم حکم ہے، اللہ کا حکم حکم ہے، وہ کہ دلیل کا محتاج ہے نہیں. اور کسی سے ٹکرائے گا، اگر اللہ کا حکم ماں باپ کے حکم سے ٹکرائے تو ماں باپ کی ماننا چاہیے، اللہ کی نہیں، ایسا ہے نہیں. اللہ کا حکم سب پر غالب ہے. اس کا حکم کسی اور سے میچ کر کے دیکھ کے پھر اس کو چن سکتے، ایسا نہیں ہے. اس کا حکم حکم ہے، فائنل ہے اس کا. وہ اگر حکم دے دے سجدہ کرو انسان کو تو بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا کس کو؟ فرشتوں کو. سجدہ کرو کس کو؟ آدم. وہ انہوں نے دیکھے نہیں، حکم کس کا دیکھنے کا، خالی کیا حکم ہے سوچنے کا نہیں، سجدہ. کیونکہ ان کو معلوم تھا حکم کو دینے والا کون ہے. لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ ایسا کیسا؟ میں آنکھ سے بنا، یہ مٹی سے، میں اس کو سجدہ کروں؟ نہیں ہوتا ایسا، میں سجدہ کروں گا نہیں. اس نے اپنی عقل کو کس کے مقابلے میں رکھا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں. تو اس کا کیا حال ہوا؟ جنت الفردوس میں گیا ہو، دھتکار آ گیا، نکل یہاں سے، نکل یہاں سے. اس کو آسمانوں سے زمین پہ پھینک دیا گیا. تو اللہ کا حکم فائنل اتھارٹی ہے، اور رسول ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کا حکم یعنی رسول کا حکم، میرا جملہ آپ دیکھیے صحیح کہ غلط ہے. رسول کا حکم اللہ کے حکم سے چیک کر کے دیکھنا چاہیے، اگر مطابق ہے تو قبول کرنا چاہیے، ورنہ نہیں. صحیح ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ کیوں غلط ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی خلاف حکم دیں گے؟ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی رسول اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم میں، تبلیغ میں خیانت کبھی نہیں کرتے ہیں.
کہ رسول کا حکم ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پھر کیا ہو گیا؟ اتھارٹی ہو گیا، کیونکہ بیسیکلی وہ کہاں سے آیا ہے حکم، اور وہ کبھی کانٹریڈکٹ ہوگا. اس اعتبار سے اصول غلط ہے کہ ہم دیکھیں گے حدیث قرآن سے اگر میچ ہوتی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. یہ اصول صحیح ہے؟ نہیں، یہ اصول خود غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی بات کبھی اللہ کی بات سے ٹکرائے گی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی اللہ سے ٹکراتی نہیں ہے. تو دو چیزیں کنفرمڈ ہو گئی. اب تیسرا بچا کون؟ ان کے بارے میں کیا یہ بھی فائنل اتھارٹی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل ہم نے اس سے پہلے دیکھی کہ جس کو رسول نے طے کیا حکم دینے کے لیے اولو الامر میں سے، لوگوں نے اس کی بات نہیں مانے. آپ نے کہا اب تم نے نہیں مانے گئے، تم اب جہنم میں گئے، تم کام سے گئے. اب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، تم نے کیوں نہیں مانا اس کی بات کو جب میں نے کہا تھا کہ اس کی ماننا چاہیے؟ کہا آپ نے ایسا نہیں. آپ نے کہا اگر مانتے اس کی اور کود جاتے آگ میں تو ہمیشہ اس آگ میں رہتے، قیامت تک رہتے. معلوم ہوا کہ نہیں مان کے اچھا کیے کہ برا کیے؟ اچھا کیے. تو ان کا نہ ماننا کس بنیاد پر تھا؟ کہ یہ حکم اسلام میں نہیں ہے. اسلام آگ میں کودنا سکھاتا ہے؟ نہیں. آگ میں کودنا کیا ہے؟ خودکشی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو ہم اپنے آپ کو کیسے قتل کریں؟ ہم اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ جو حکم ہے کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے اس میں، نہیں مانتے ہم اس کو. انہوں نے نہیں مانے اور ان کا نہیں ماننا صحیح تھا. تو معلوم ہی ہوا کہ اولو الامر کا ہر امر صحیح ہوتا ہے نہیں. یہ کس نے طے کیا ہے یہ اصول؟ اور اولو الامر جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ مخلوق. ان کے حکم کو کس سے میچ کر کے دیکھنا پڑے گا؟ خالق سے. اگر میچ ہوتا ہے تو گڈ، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو مانیں گے اس کو؟ نہیں. تو جتنے علماء اور جتنے امام ہیں وہ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ اگر ان کو اولو الامر میں شمار کیا جائے تب بھی کیا ان کی ہر بات لازم ہے ماننا؟ نہیں. کوئی آدمی بولے وہ کبھی ایسا بولیں گے کیا قرآن و حدیث کے خلاف؟ وہ کون تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ ایسی طے کر دیے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے کچھ تو دیکھا نا ان میں، تبھی طے کیے کہ ایسے آدمی کو طے کر دیا جو وہ حکم دینے کے لائق نہیں تھا. کس کو طے کیا آپ نے؟ اللہ کے نبی. اب دیکھیے ایک طرف وہ عالم ہے جو امام ہے مسلمانوں کا، بڑا عالم ہے، اس کو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے؟ ان کی ماننا، امام ابو حنیفہ کی ماننا، امام شافعی کی ماننا، امام احمد کی، امام مالک کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ان کو. بعض لوگ بیچارے اپنی لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں چاروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر کے گئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد ایک آئے پہلے، یعنی پونا صدی گزر چکی تھی تقریباً. یعنی ایک آدمی پیدا ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگر وہ پیدا ہوا ہے تو بالکل اس کی عمر اتنی ہو رہی کہ دانت وات گرنے لگ گئے پورے. 75 سال کا ہو گیا وہ، 70 سال کا ہو گیا وہ، تب جا کے ایک امام پیدا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ ڈسٹنس ہے اس کے اندر. تو وہ زمانے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نہیں. کیا آپ نے ان کو طے کیا؟ نہیں. جس کو طے کیا اس کی بھی بات نہیں مانے تو بھی چلتا ہے کہ نہیں صحیح؟ تو جس کو طے نہیں کیا اس کی بات ماننا لازم ہے نہیں. انہوں نے کس بنیاد پر نہیں مانے ان کی بات؟ بنیادی اصول دین کا جو ہے اس سے ٹکرا رہی. تو ان کی بات اگر ایسے اصول سے ٹکرائے تو ماننا لازم ہے نہیں. اور اگر مانتا ہے تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں صحابی بڑے کہ امام بڑے؟ صحابی کا حکم بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ٹکرائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم ان کو. تو انہوں نے حکم دے دیا ایسا. وہ صحابی ہیں، نبی نے طے کیا ہے ایسا آدمی ہو، لیکن ان کا بھی حکم ایسا ہو سکتا ہے جو نہیں ماننا چاہیے. تو پھر ان کا حکم ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو یہ سمجھانے آنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے اولو الامر کی فرما برداری کرو. تو یہ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بچا ہوا حصہ اگلے ہفتے کریں گے. جن کے پاس نوٹس ہیں
وہ باقی وقت میں گھر پہ رکھیں، درس میں اس کو اگر لاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. آپ کو اس پہ نوٹس لکھنے کے لیے ابھی دیکھیے کتنی ساری چیزیں آپ اس میں نوٹ کر سکتے تھے، تو آپ اس کو لے کر آئیں. اگر نہیں ہے تو جو بھی ذمہ داران یہاں پر ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور اس کو نوٹس لیں، کیونکہ آپ کا ذہن جب آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں سن رہے گھر پہ جا کے وہ دیکھیں گے تو اس کان میں آواز آپ کے آئے گی، آپ کو یاد آئے گا. وہ میموری کی ہوتی ہے. جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو آدمی کے لیے وہ چابی کی طرح ہوتا ہے. جب آپ وہ دیکھیں گے آپ کو پورا درس یاد آئے گا. آپ دیکھیے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا. بچپن کی اپنے بچوں کی کتاب جو آپ نے پڑھی ہے بچپن میں، ابھی تو سلیبس بدل گئے ہیں، اس زمانے کی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پورا اس زمانے کا سب یاد آئے گا. تو میموریز چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے نوٹس آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو لاتے ہیں. تو نہیں لاتے، پڑھنے نہیں آتا، یہ کوئی بات نہیں ہے، درس میں آؤ. لیکن بولے نوٹس نہیں اب نہیں جاتا، میں پکڑ کے سزا دیں گے. آئیے آپ درس میں، چاہے آپ کے پاس نوٹس ہو یا نہیں ہو، لیکن ہو تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے بھی جو ہمارے بھائی ہیں جو نہیں آئے، آپ ان کو دعوت دیں، ان کو لائیں. نئے لوگ بھی اگر کوئی آنا چاہیں ان کو بھی لائیے. دیکھیے ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. ہفتے بھر ہم کو وقت ملتا ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ لوگ درگاہ پہ جاتے ہیں، ہم دین کی مجلس میں ان کو لے کر آئیں. آپ ان کو کہیے کہ دیکھو وہاں دین کی بات ہوگی، قرآن و سنت کی بات ہوگی، چل میرے ساتھ، چل جاتے جاتے ہم چائے بھی پئیں گے. لے کے آؤ آپ اس کو. ہفتہ بھر آپ ایک آدمی کو نہیں لا سکتے، ایک آدمی بھی ہم نہیں، مطلب مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ہم لوگ. دنیا میں ہم مٹی بیچنے نکلے تو دیکھیے کیسا بیچتے ہم لوگ. لیکن ایک آدمی ہم ہفتے بھر میں تیار کریں، لیکن 10 آدمی مل کے ایک ہی کو تیار نہیں کریں ہماری طرف سے ہی، ایسا نہیں. ایک آدمی اپنا ایک آدمی لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں. دعوت ہونا چاہیے، لوگوں کو لانا چاہیے. ایک آدمی آیا، اس کی زندگی بدل گئی، شرک سے نکل گیا، کفر سے نکل گیا، اندھے پن سے وہ نکل گیا، علم کی طرف آیا، آپ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور آپ دنیا سے چلے گئے، آپ قبر میں اس کا پورا آپ کو پورا آئے گا. بالکل زیادہ بڑے بڑے بیگ آئیں گے آپ کو وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو لائیں آپ دروس میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.